حاضر اہل سنت و دیگر ارباب علم و دانش و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم آیاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وقال نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رواہ الشیخان، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے۔ ہمارا آپ کا پروردگار قرآن مقدس میں فرماتا ہے، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہاں پر موجود ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں محفل کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید کرو، اگر تم پر بادل چھائے ہوں، چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ میں تھوڑا آپ سے آپ کے ذہن و دماغ اور فکر کے اعتبار سے گفتگو کروں تو ذرا قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کے مفہوم پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ پاؤ، روزہ رکھو۔ آقا نے فرمایا چاند دیکھ لیا، چاند کا ثبوت ہو گیا تو روزہ رکھو یا عید کرو، اگر چاند کا ثبوت نہیں ہوا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم 30 کی گنتی پوری کرو۔ قرآن و حدیث نے ہمیں بڑا واضح حکم، بڑا صاف ستھرا حکم ہم کو دیا، اور کتنی آسانی ہم کو عطا کی ہے، ذرا آپ غور کریں۔ یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے۔ جگہ جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، نفرتیں ڈرایا نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کرو، لوگوں پر سختیاں نہ کرو۔ قرآن نے، حدیث نے ہمیں آسانی دی۔ قرآن نے کہا رمضان کا مہینہ ملے تو روزہ رکھو، نہیں ملا تو اب ہیلی کاپٹر بک کر کے سعودی جانے کی ضرورت نہیں کہ وہاں سے لے کر چاند آؤ۔ چاند نہیں دکھا تو 10-20 ہزار گاڑی بک کر کے آپ کا جا کر کے چاند ڈھونڈ کر کے لا کر کے پھر روزہ رکھنا یا عید کرنا شروع کرو۔ یہ آپ کے اوپر لازم نہیں کیا، بلکہ آپ کے لیے آسانی فراہم کر دی۔ دنیا کے کونے میں دیکھا گیا ہوگا چاند، آپ کے یہاں چاند نظر نہیں آیا تو نہ روزہ رکھو نہ عید۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ بولیں۔
آسانی ہے کہ نہیں؟ اب اس آسانی کو لوگ سختی میں بدل کر کے پھر زبردستی ہمارے اوپر روزہ تھوپیں یا زبردستی عید تھوپیں، تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں یا قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں؟ بولیں بھائی، قرآن نے حدیث نے ہمیں تو آسانی فراہم کی تھی. اس نے کہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر بندے کو اتنا ہی مکلف بنایا گیا ہے جتنا اس کے اندر طاقت و قوت ہے. اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا سب پر زکوٰۃ فرض کر دیتا، لیکن نہ، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض؟ بولیں مال، جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض کیا گیا. آسانی ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنا ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں آسانی فراہم کی تھی، آج لوگ زبردستی ہمارے اوپر چاند تھوپ رہے ہیں. تو احسان مانو حضور مناظر اہل سنت کا کہ آپ اس زبردستی کے چاند کو نہ کل تسلیم کرتے تھے نہ آج کر رہے ہیں، اور جب تک کہ انشاءاللہ اللہ کرے ان کی عمر خوب دراز ہو جائے، ہم سب کی عمریں لگ جائیں، نہ وہ کل تسلیم کریں گے. اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ بولیں ذرا زور سے. یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف؟ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی. زبردستی اگر کوئی چاند ہمارے اوپر تھوپ دے اور ہم نہ مانیں تو یہ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے یا قرآن کے مطابق ہو رہا ہے؟ خلاف ہو رہا ہے. قرآن نے کہا ہے تم کو رمضان کا مہینہ ملے تو روزہ رکھو، اگر تم کو رمضان کا مہینہ نہ ملے، چاند نہیں دکھا، چاند کی رویت ثابت نہیں ہوئی، تو تمہارے لیے رمضان نہیں ہے، بلکہ تم 30 کی گنتی پوری کرو. جب 30 کی گنتی پوری کر لو گے تو 30 کے بعد پھر نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. 30 دن سے زیادہ کا مہینہ اسلامی مہینے نہیں ہوتے ہیں، تو اگلا چاند خود بخود ثابت ہو جائے گا. لیکن آج جناب ہوتا کیا ہے؟ شریعت کو بالائے طاق رکھ کر، اس کے اصول کو بالائے طاق رکھ کر، چاند کے ثبوت کے فقہا نے جو 7 طریقے، آج کے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پرانے فقہا نے جو 7 طریقے بیان کیے تھے، ان 7 طریقوں کو بالائے طاق رکھ کر کے جبری طور پر فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، فیکس اور ای میل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے میسجوں کے ذریعے سے جبرن چاند نکال کر کے اور پھر اس کو ہمارے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ آج شور شرابہ کیا جا رہا ہے استفاضہ کے. یہ استفاضہ ہے کیا؟ تو مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کسی خبر کا پھیل جانا یہ استفاضہ خبر ہے. خبر کا عام ہو جانا، سب کو معلوم ہو جانا، یہ کیا ہے؟ استفاضہ خبر ہے. لیکن یہ خبر کب مقبول ہوتی ہے شریعت کی نگاہ میں اور کب مقبول نہیں ہوتی ہے، یہی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. سامنے والے کہہ رہے ہیں نہیں 10-20 ٹیلی فون آ جائیں تو ہمارے لیے وہ قابل اعتبار ہے، استفاضہ ہو گیا، چاند کا ثبوت ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں، استفاضہ کی یہ تعریف ہے ہی نہیں، استفاضہ کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، استفاضہ کا یہ مفہوم نہیں ہے. سینکڑوں سال سے ہمارے علماء نے استفاضہ کے جو تعریف کی ہے اس پر یہ آپ کا استفاضہ منطبق ہی نہیں ہوتا. سینکڑوں سال سے علماء کیا اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں، یہ آپ کے سامنے حضور سیف رضا نے پرچہ چھپوا دیا. آپ لے جا کر کے غور و فکر کے ساتھ ایک بار نہیں متعدد بار پڑھیے گا، یا پڑھنے والوں سے پڑھوا کر کے سمجھیے گا. ہمارے علماء نے صاف لکھا ہے. فقہ حنفی کی مشہور و مستند کتاب رد المحتار کے اندر ہے، قال الرحمتی معنی الاستفاضہ ان تأتی من تلک البلدی
بلدتی جماعات متعددون کل منہم یخبرو عن اہل تلک البلدی انہم صاموا عن رؤیتہ لا مجرد شیوع من غیر علم بمن اشاعہ کما تشیع اخبار یتحدث بها سائر اہل البلد ولا يعلم من اشاعها۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امام شیخ مصطفیٰ رحمتی جو کئی سو سال پہلے کے بزرگ، یہ فرماتے ہیں استفاضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر سے جہاں رویت ہوئی ہے متعدد جماعتیں آئیں اور سب اس بات کی اطلاع دیں کہ وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا ہے، محض ایسی افواہ سے نہیں کہ جس کے پھیلانے والے معلوم نہ ہوں، جیسا کہ بعض اوقات بہت سی باتیں شہر میں پھیل جاتی ہیں لیکن لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کس نے پھیلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو بہت بعد کے ہیں علامہ رحمتی کے، انہوں نے بھی اس تعریف کو برقرار رکھا اور انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اسے نقل فرمایا، اور نقل فرمانے کے بعد آپ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے دربار ہلال دوسرے شہر کی خبر کو شہادت کافیہ یا تواتر شرعی پر بنا فرمایا، اور ان میں بھی کافی و شرعی ہونے کے لیے بہت قیود و شرائط لگائیں جس کے بغیر ہرگز گواہی و شہرت یعنی استفاضہ بکار آمد نہیں، اور خوب ظاہر کہ تار نہ کوئی شہادت شرعیہ ہے نہ خبر متواتر، پھر اس پر اعتماد کیوں کر حلال ہو سکتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہ کہنا ہرگز صحیح نہیں کہ خبر، تار یا خط بدرجہ کثرت پہنچ جائیں، ٹیلی فون کثرت سے آ جائیں، موبائل کثرت سے لوگ موبائل سے ہم کو خبر دے دیں، فون کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں بکثرت پہنچ جائیں تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، اسے استفاضہ میں داخل سمجھنا صریح غلط۔ استفاضہ کے معنی جو علماء نے بیان فرمائے تھے وہ تھے کہ متعدد جماعتوں کا آنا اور ایک زبان بیان کرنا۔ اب آپ غور کریں، آج کل جو لوگ استفاضہ کی رٹ لگائے ہیں، میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں استفاضہ شہر حق میں استفاضہ کی رٹ لگائے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خانہ خدا میں کھڑا ہوں، نہ وہ استفاضہ کی صرفی تشریح کر سکتے ہیں نہ وہ شرعی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو نہ استفاضہ کی صرفی تشریح معلوم ہے نہ شرعی تشریح معلوم ہے، پھر آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ استفاضہ کی بنیاد پر لوگوں کی نمازوں کے ساتھ، لوگوں کی عبادتوں کے ساتھ، لوگوں کے روزوں کے ساتھ کھلواڑ کریں؟ آپ جو استفاضہ کی بات کر رہے ہیں یہ استفاضہ شرعیہ ہے ہی نہیں، بلکہ استفاضہ کے نام پر آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ مولانا، اگر کوئی مخاطب مولانا ہوتا تو میں اس سے گفتگو کرتا۔ جناب آپ غور کریں، ہمارے علماء سینکڑوں سال سے یہ لکھتے آ رہے ہیں کہ استفاضہ کے لیے ضروری ہے، خبر کے عام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ در جماعت گروہ کے گروہ آئیں اور قاضی کے حضور حاضر ہو کر کے اپنی بات پیش کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ خبر جو لا کر کے دے رہے ہیں وہ خبر ایک دوسرے سے ٹچ ہو، ملی ہوئی ہو، متصل ہو، کہیں بیچ میں ٹوٹ نہ رہی ہو، اس کا رشتہ کسی سے منقطع نہ ہوتا ہو،
یعنی استفاضہ کے لیے دو بڑی شرطیں رکھی ہیں. ایک تو گروہ گروہ کا آنا، جماعت در جماعت آنا اور آ کر کے قاضی کے حضور حاضر ہونا، ہو کر کے اپنی بات پیش کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خبر ایک دوسرے سے متصل ہو، ٹچ ہو، ملی ہوئی ہو. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کچھ لوگ غائب ہو گئے ہوں اور بیچ سے اس خبر کا رشتہ ٹوٹ گیا ہو، یہ نہ ہو. یہ دو باتیں ضروری ہیں. اب آپ غور کرو، ٹیلی فون سعودی سے یا کیرلا سے یا کلکتہ سے یا لکھنؤ سے یا دلی سے یا بمبئی سے یا کسی شہر سے فون آ رہے ہیں، مجھے بتایا جائے کیا اس فون پر جماعت آئیں؟ بولیں ذرا ایک زبان ہو کر کے. جماعتیں آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے قاضی کے حضور سامنے، قاضی کے سامنے اپنی خبریں پیش کی؟ ذرا زور سے نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ علماء نے فرمایا کہ استفاضہ کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خبر کہیں بیچ میں ٹوٹے نہ، منقطع نہ ہو، متواتر ہو، متصل ہو، متواتر ہو. آپ بتاؤ، جو فون ہم نے کیا چیئرمین صاحب کو، تو چیئرمین صاحب آپ تو دنیا جاننے والے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کیا ہم نے جب آپ کو فون کیا تو اکیلے کیا یا 10-20 لوگ مل کر کے آپ سے فون پر گفتگو کر رہے ہیں؟ تو یہ خبر ایک آدمی کی ہوئی یا گروہ کی ہوئی؟ اور ہمارے علماء فرما رہے ہیں کہ گروہ کے گروہ آ کر کے خبر دیں. تو دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، نہ گروہ کے گروہ آ کر کے خبریں دے رہے ہیں اور نہ ہی جو خبر آپ لے رہے ہو وہی فون ہی پر وہ گروہ کی خبر نہیں ہے. تو جب دونوں شرطیں نہیں پائی گئیں، جو موٹی موٹی شرطیں ہیں، تو اب آپ مجھے بتاؤ صرف استفاضہ سے کہنے سے کام چلے گا یا وہ استفاضہ مانا جائے گا جسے شریعت نے استفاضہ مانا ہے، جسے علماء حق نے استفاضہ مانا ہے؟ آج لاکھ کوئی چلاتا رہے، استفاضہ کا نام لیتا رہے، لیکن اگر وہ شریعت کے ترازو پر، شریعت کے میزان پر وہ استفاضہ نہیں اترتا ہے تو ایسا استفاضہ نہ کل قبول کیا گیا تھا نہ آج قبول کیا جائے گا، اور جب تک علماء حق رہیں گے اس وقت تک کہ ایسے استفاضہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگرچہ یہ علمی باتیں تھیں، میں نے آپ تک کہ اس کو آسان لب و لہجے میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء حق کا سایہ آپ پر سلامت رکھے اور ان کے بتائے ہوئی باتوں پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.